السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں ویورز آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ شاید میرے ویورز میں سے بھی کچھ ہوں، نو ڈاؤٹ میرا چینل نیو ہے۔ پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خیریت سے نہیں ہیں اور بہت پریشانی کی صورتحال ہے، اور بڑا افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ اتنی ڈسٹریکشن ہو گئی اس سیلاب میں 2022 میں۔ آپ 21ویں صدی میں ہیں اور ابھی بھی آپ جو ہے مینیج نہیں کر پا رہے ان چیزوں کو۔ میں اس کو مس مینجمنٹ بھی کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آتی ہیں نیچرل کلیمٹیز، نو ڈاؤٹ، لیکن اس میں بہت سی چیزیں مس مینجمنٹ کنسیڈر ہوتی ہیں۔ اور آج کل عجیب ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اس دفعہ میں نے نہیں دیکھا ابھی تک کہ اس سیلاب میں لوگوں نے مارکڈ یور سیلف ایز سیف۔ یہ فیس بک کے اوپر چلتا ہے، تو آپ کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی چھوٹی موٹی ایسی چیز آ جائے، بم بلاسٹ ہو جائے، تو لوگ مارکڈ سیف لکھ دیتے ہیں اس میں۔ آپ اس ٹائم پہ ان لوگوں کو سوچیں جو اس حالت سے، جو اس نیچرل کلیمٹی سے جو لوگ مارے جاتے ہیں، یا ان کے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہے۔ اس ٹائم جو صورتحال ہے پاکستان میں، کمنگ ٹو دا پوائنٹ، کہ بلوچستان سے لے کر سندھ سے لے کر اور کے پی کے تک ہر طرف ڈسٹرکشن ہے، ہر طرف سیلاب نے اپنے جو ہے تباہ کاریاں پھیلائی ہوئی ہیں۔ بہت کم ایسی جگہیں ہیں جو سیو ہیں، جو نقصان سے بچ گئی ہیں۔ زیادہ تر پنجاب کے علاقے کچھ بچ گئے ہیں، لیکن سندھ میں جو ہے آپ کسی بھی سٹی بڑے جگہ کا نام لے لیں، آپ تونسا کا براج کا نام لے لیں، کے پی کے میں آپ دیکھ لیں سوات، مدین، اور ہر جگہ کلام، سوات، ٹھیک ہے، بحرین، ہر طرف، اور اس طرف آپ ناران کاغان میں بھی لوگوں نے کچھ ایونٹس رپورٹ کیے ہیں، کیونکہ جب یہ پانی اتنا زیادہ آتا ہے تو ہر طرف پھیلتا ہے، جہاں سے بھی گزرگاہ ہوگی وہاں پر سیلاب کی سچویشن آئے گی۔ لیا میں آیا ہوا سیلاب، چشمہ براج پہ، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کا میاں والی، اور مطلب میں کیا نام لوں، مطلب میرا دل دکھ رہا ہے۔ میں اتنے دن سے ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا، بٹ وہی سوچتا تھا کہ یار میں بات کیا کروں، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا سیکھتے نہیں ہیں، تو بات کرنے کا فائدہ نہیں۔ میں تو ابھی یوٹیوب شروع کیا ہے، آپ دیکھ لیں بڑے یوٹیوبرز ہیں، لائک جن میں اچھے یوٹیوبرز کی بات کروں، جو اچھی بات بھی کرتے ہیں، کچھ کنسٹرکٹیو جو ہوتا ہے ان کا کانٹینٹ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ یار ہر سال آپ کو جو ہے اس چیز سے گزرنا پڑتا ہے، آپ خدا کے لیے کوئی تو بہتری لے کے آئیں اپنی مینجمنٹ میں، اپنے وے آف تھنکنگ میں، ہاؤ ٹو مینیج۔ آپ صرف 1 سے 2 منٹ کے لیے یا 30 سیکنڈ کے لیے صرف ایزیوم کر لیں کہ آپ کا سب کچھ، پوری عمر کی جو ہے جمع پونجی ایک سیلاب میں بہہ گئی۔ سیلاب آیا، آپ کی بیوی بچوں کو ڈبو دیا اس نے، سب کچھ کھو گیا، آپ کی پراپرٹیز، آپ کا لائف سٹاک، سب کچھ مطلب گھر بار سب تباہ ہو گیا، اور آپ بے یار و مددگار ایک ٹیلے پہ کھڑے ہیں، یا آپ لوگوں کی جو ہے نا، آپ دینے والوں میں سے تھے، اب لینے والوں میں سے ہو گئے ہیں۔ تو آپ صرف 1 منٹ کے لیے تصور کر کے دیکھیں کہ لوگوں پر کیا بیتتی ہوگی، اور لوگ اس ٹائم کس کرب سے گزر رہے ہیں جن پر یہ حالات آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، جہاں تک مالی نقصان، جانی نقصان کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کراپس کتنی ڈیمیج ہو گئی ہیں۔ اس کا امپیکٹ دیکھیے، جو بھی نیچرل کلیمٹی آتی ہے نا، اس کا امپیکٹ صرف اسی وقت کے لیے نہیں ہوتا، اٹ گوز فار کپل آف ایئرس، آگے کچھ سالوں کے لیے اس کے امپیکٹس، اس کے افیکٹس آئیں گے۔ جو فصلیں تباہ ہو گئیں، آئی ڈونٹ نو نیکسٹ ایئر شارٹیج ہو جائے، یا اسی سال شارٹیج ہو جائے گی آپ کے پاس گندم کی، چاولوں کی،
پھر آپ کو چینی کی آپ کو امپورٹ کرنی پڑیں گی، کپاس کی جو مین فصلیں ہماری، پھر فروٹس ہیں جو پہاڑی علاقوں میں سیلاب آیا اس سے سارے باغات تباہ ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف ایک وقت کے لیے نہیں آتی، اس کا امپیکٹ لانگر ٹرم میں ہوتا ہے. تو یہ ہم نے چیزیں سوچنی ہوتی ہیں پلاننگ میں. پچھلے کچھ 1-2 ہفتوں کے اندر جب سے یہ سیلاب آیا ہوا ہے، کچھ بہت ہی دردناک قسم کی انفارچونیٹ ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملی. لوگ چیخ رہے ہیں ریسکیو کے لیے، پکار رہے ہیں اور ٹیلوں پہ کھڑے ہیں، ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. اگر ہیں تو ریسورسز اتنے نہیں ہیں، ایک طرف ڈپلائڈ ہیں تو دوسری طرف کون جائے گا. اس طرح کی صورتحال ہے. لوگ جو ہے اپنی مدد کے لیے پکار رہے ہیں، بے یار و مددگار ہیں. لوگوں کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں دبی ہوئی ہیں پانی میں. یہ ساری چیزیں دیکھ کے بڑا دکھ ہوا. اچھا، اس میں ہمارے میڈیا کا کردار بڑا میں کہوں گا گھٹیا رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی نیچرل کلیمٹی ہے، جہاں جہاں پر ضرورت تھی پہنچتے، ٹائم پہ پہنچتے نہیں گئے، سوئے رہے. اور ان کو دوسری ان کی پرائیورٹیز ڈیفرنٹ ہے نا، کیونکہ غریب مر رہا ہے. یہی کوئی پوش علاقے میں، کوئی ہائی فائی علاقے میں، ڈیفینس میں، لاہور میں، کراچی میں ہوتا، فلڈ آیا ہوتا یا کوئی بھی اور چیز ایسی آفت آئی ہوتی، تو میں دیکھتا کہ کون سی میڈیا ہاؤس نہیں پہنچتا وہاں پر. ٹھیک ہے، پی ٹی وی سے لے کے جیو نیوز، ARY سب کی لائنیں لگی ہوتی ہیں گاڑیوں کی. اچھا، دوسری طرف بات کریں تو ہمارے بے حس قسم کے پولیٹیشنز ہیں. آپ یقین کریں کہ میں کہتا ہوں کہ ان میں انسانیت ہی نہیں ہے. ابھی بھی ان کو اپنی پولیٹکس کا پڑا ہے. ٹھیک ہے، آپ آپ ٹی وی لگا کر دیکھ لیں، 4 سے 5 گھنٹے ہمارے ڈیلی جو شام کے ہوتے ہیں، جو پرائم ٹائم کہتے ہیں اس میں پولیٹکس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی. اب ہمارے ملک میں صرف پولیٹکس رہ گئی ہے. کوئی کنسٹرکٹیو، کوئی برین سٹارمنگ کچھ نہیں رہ گیا. یہ سب جو ہے باہر کی کنٹریز کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں امداد بھیج دے. لیکن میں آپ کو بتا دوں، اس دفعہ مجھے نہیں لگتا کوئی مدد کرے گا، کیونکہ ہم سیکھتے نہیں ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یار ان لوگوں نے کچھ نہیں کرنا. یہ صرف جو ہے باتیں کرتے ہیں. پولیٹیشنز تو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا سانحہ ہو جائے اور ان کو باہر سے جو ایڈز آئیں اور لوگ بھیجیں، ان میں سے وہ کرپشن کریں. تو یہ سیدھی ان کے لیے جو ہے نا ایک سورس آف ارننگ بن جاتا ہے، انسٹیڈ آف کہ وہ اس سے سیکھیں. اگلے سال بجائے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے خود کھڑے ہوں اور ان چیزوں کو اگر آ جاتی ہیں تو کیسے کنٹرول کریں اور منیمائز کریں لاس کو، اور اپنے ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے اور اپنے ریسورسز میں کیسے مینیج کرنا ہے. نہیں کریں گے. اس دفعہ بھی وہ لوگوں کی طرف راہ تک رہے ہیں کہ باہر سے ہمیں امداد آ جائے گی، UAE کر دے گا، سعودیہ کر دے گا اور UK کر دے گا اس طرح. بٹ ریئلی سیڈ کہ اس دفعہ شاید یہ لوگ بھی ان کی ہیلپ نہیں کریں گے. اچھا، میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ ہر سال سیلاب آ جاتا ہے، ہر سال آتا ہے، اور اتنی ٹیکنالوجی ہے جو ایڈوانس میں بتا دیتی ہے کہ فلاں وقت میں یہ ریلا اس وقت اس جگہ سے گزرے گا، یا 2 مہینے پہلے ایڈوانس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پر سیلاب آئے گا، ویدر کنڈیشنز کیا ہوں گی اور پانی کا اخراج کتنے کیوسک ہوگا، وٹ ایور. اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، سافٹ ویئرز آ گئے ہیں جو پوری آپ کو فور کاسٹنگ بتاتے ہیں. اس کے باوجود ہم ہمیشہ وہیں کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی سیلاب آ گیا ہے، سب کچھ بہہ گیا اور ہم تباہ ہو گئے. پرو ایکٹیو اپروچ پہ چلنا چاہیے، پلاننگ کرنی چاہیے، اپنی چیزوں کو سائنٹیفکلی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر کے ان پہ کام کریں. ٹھیک ہے، نیچرل کلیمٹیز آتی ہیں مختلف کنٹریز میں، اور کچھ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں اسباب کے درجے میں دی ہیں نا، وہ آپ نہیں کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہیں یہ آفتیں، بٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن دیا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ کوشش میں اللہ تعالیٰ اس کا امپیکٹ کم کر دیں. یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، یہ آپ کو کرنا چاہیے. اور ادروائز سیم سٹوری ایچ ایئر. 2005 کا زلزلہ آیا، کتنی بڑی تباہی ہوئی. اچھا، اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ اس میں صرف یہی تھا کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر کے بلڈنگز کا معیار بہتر بنایا جائے. بٹ میں بینگ والنٹیئر پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے وہاں پر گیا تھا اور میں نے لوگوں کی میزریز دیکھی تھیں، کیسے پوری کی پوری جو ہیں چھتیں جو ہیں گری ہوئی تھیں اور لوگ کیسے کرب میں گزار رہے تھے، اور وہ دسمبر کے دن تھے اور کتنی مشکلات تھیں. ہم پہاڑوں کے اوپر جا کے پاکستان آرمی کے ساتھ کام کیا، وہاں پر ان کے خیموں میں سٹے کیا
اور ان کو جو بھی کر سکتے تھے ان کے لیے کیا, بٹ اٹ واز ٹو ہارڈ. اور میں ابھی بھی سمجھ سکتا ہوں جن لوگوں کا سارا کچھ پانی میں بہہ گیا ہے ان کے لیے کتنی مشکل ہے. اچھا بات کرتے ہیں یار, آپ لوگ, مجھے نہیں پتہ یہ لوگ کیوں جو پلانرز ہیں ہمارے, جو پولیٹیشنز ہیں یا جتنے بھی بیٹھے ہیں, ہیلو تھینک یو, تھینکس ویری مچ. سو مجھے نہیں پتہ کہ آپ لوگ کیا مطلب کر رہے ہو یار, کوئی ایسٹیمیٹس, کوئی پلاننگ, اس پہ کیوں نہیں توجہ دی جاتی؟ اگر کوئی بات سن رہا ہے تو پلیز اس پہ تھوڑا سا آپ کنسنٹریٹ کریں, اس کو سیریس لیں. ہر چیز پہ کرپشن ضروری نہیں ہوتی, کچھ چیزیں انسانی جو ہے نا ارتقاء کے لیے یا فلاح و بہبود کے اپنی عوام کے لیے بھی کرنی پڑتی ہے. اچھا وہی سٹوری ہے, 1980 کا اخبار اٹھا لیں, 90 کا اٹھا لیں اور آج کا اٹھا لیں. میرے مرحوم والد اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, 90s میں ہمیں بتاتے تھے اخبار سے پڑھ کے کہ یار سیلاب آ گیا ہے, یہاں پر تباہ ہو گیا, یہ تباہ ہو گئی, وہ والا علاقہ تباہ ہو گیا. تو آج 2022 ہو گیا, وہی سٹوری ہے. آج صبح کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, وہی سٹوری ہوگی جی تونسا براج سے اتنے کیوسک پانی گزر گیا, یا میاں والی ڈوب گیا. اور مطلب دن گزر رہے ہیں, سٹوری نہیں بدل رہی. غریب امیر کا ٹریٹمنٹ ہی ڈفرینٹ ہے پاکستان میں. جیسے بات کی ہے کہ کسی ہائی فائی علاقے میں ہوتا تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہوتا, تو یہاں یو کے میں دیکھ لیں یا کسی ڈیولپ کنٹری میں دیکھ لیں, غریب اور امیر کو سیم ٹریٹمنٹ ملتا ہے. ان کا ٹریٹمنٹ میڈیکل کا ہو یا کسی بھی سارٹ آف, جیسے کوئی نیچرل کلائمیٹیز میں کسی کا نقصان ہو گیا تو سب کو برابر کا ٹریٹمنٹ دیا جائے. انفارچونیٹلی یہ ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد جو نتیجہ نکالنا ہے نا میں نے, وہ یہی ہے کہ یار وی ڈونٹ وانٹ چینج, ہم چینج چاہتے ہی نہیں ہیں. جس دن آپ کہیں گے نا کہ میں نے بدلنا ہے, حالات کو بدلنا ہے, اپنے حالات کو بدلنا ہے, ملک کے حالات کو بدلنا ہے, تو ٹرسٹ می آپ چینج ہو جائیں گے. آپ کے لیے بہتری آئے گی اور آپ کی لائف بیٹر ہوتی جائے گی. آپ کمپیٹیٹیو کیوں نہیں ہوتے دنیا میں؟ آپ کیوں بیٹھے ہیں کہ لوگ آپ پر ہنسیں؟ ٹرسٹ می لوگ ہنستے ہوں گے کہ یار ان سے سیلاب مینیج نہیں ہو رہا, ان کے پاس ڈیمز نہیں ہیں. آپ وہ کہتے تھے خورشید شاہ کہ میری لاش سے گزرنا پڑے گا. اٹس ٹائم کہ آپ کوئی ڈیمز بنائیں, نیو ڈیمز بنائیں. جو عمران خان نے انیشیٹو لیا تھا اس کو کنٹینیو کریں. اور ہم کوئی پلاننگ نہیں ہے سسٹینیبل ریسورسز کی, ہم جو ہے گند پھیلا رہے ہیں. کوئی نہیں, آپ بجلی دیکھ لیں, اتنا پانی جتنا یہ ضائع ہوا ہے, کہیں سٹوریج ہوتی تو اس سے کتنی بجلی بن سکتی تھی. یو کے میں آپ کو پرائیویٹ لوگوں نے اپنی ونڈ ملز لگائی ہوئی ہیں. آپ بات کر رہے ہیں آج سولر پینل کی, لوگوں نے ونڈ ملز, اور یہاں پر سولر پارکس ہیں. یہاں پر اتنی جو ہے نا فاسٹ آگے اور ایڈوانسڈ ہیں لوگ کہ اپنی انہوں نے کراپس کے اوپر ہی, کیونکہ وہ ہوا چلتی ہے نا, فائدہ اٹھاتے ہیں. پاکستان میں کون سوچتا ہے کہ یار ہم ونڈ ملز لگا لیں؟ کراچی میں لگ سکتی ہیں, آپ کے اور سٹیز میں جہاں پر اور جگہیں ہیں, یہ ناردن ایریاز ہیں, بہت سی جگہوں پر بہت سا کچھ کام ہو سکتا ہے. بٹ کوئی کرنے کے لیے آپ کو انٹینٹ چاہیے. ایسے مطلب باتوں سے کچھ نہیں ہوگا, یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. بات لمبی ہو گئی ہے, میں اس کو کلوز کرتا ہوں. آئی وش کہ میں نیکسٹ ایئر اتنی سیڈ سچویشن نہیں ہوگی, اتنی انفارچونیٹ نیچرل کلیمٹیز نہیں ہوں گی. اور میں امید کرتا ہوں کہ مجھے یہ ویڈیو دوبارہ نہیں بنانی پڑے گی نیکسٹ ایئر سیم, اور اس کو ریپیٹ نہیں کرنا پڑے گا. اینڈ آئی ہوپ کہ جو بھی صاحب اقتدار ہیں وہ اس کو اس دفعہ سیریس لیں گے اور نیکسٹ ایئر کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز موو فارورڈ, آگے بڑھیں, لوگوں کا ہاتھ پکڑیں, ان کی مدد کریں. اس ٹائم پہ بہت ضرورت ہے. میں کسی کو ایک دو میرے ذہن میں ہیں جو میں نام لینا چاہوں گا, بٹ میں ان کو جو ہے کوئی وہ نہیں کر رہا, پرسنل فیور نہیں دے رہا. یہ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کس کے تھرو مدد کرنا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو مس مینیج بھی کر رہے ہیں چیزوں کو, اور ان کو آئیڈیاز نہیں ہے گراؤنڈ ریالٹیز کا, اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے ڈسٹریبیوشن کہاں کرنی ہے اور کہاں پر کیا چیز کی ضرورت ہے. تو جو ویل مینیجڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کے پاس جائیں. اس میں دا ٹاپ آن دا لسٹ از الخدمت فاؤنڈیشن, جو جماعت اسلامی کا ایک ونگ ہے. اس کے ساتھ آپ کے پاس
چھوٹی بھی ہیں آرگنائزیشنس. مصطفیٰ حنیف ٹرسٹ ہے ایک, جو دوست ہیں میرے, آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. میں اگر کسی کو چاہیے ان کی ڈیٹیلز تو میں آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں, آپ کمنٹ باکس میں لکھیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس اور ایک اچھی آرگنائزیشن مفتی عدنان کا خیل ہے, ان پہ آپ کو ٹرسٹ ہے, جو آپ کو پتہ ہے کہ ویل مینیجڈ اینڈ ویل پریپیئرڈ ہیں, اور ان کے پاس ریسورسز ہیں اور وہ پہنچ سکتے ہیں. اور لاسٹ مطلب کہ جو بھی سٹی ہے یا جو پارٹ ہے کسی بھی آبادی کا, وہاں تک جا سکتے ہیں. تو ان کے ساتھ ضرور کانٹیکٹ کریں اور اپنے ڈونیشنز اور لوگوں تک پہنچائیں. اٹس ٹائم, اس میں ڈیلے نہ کریں, جتنا میکسیمم آپ کے ساتھ کہ آپ سے ہو سکتا ہے کریں, اور اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم کرے. دعا یہی ہے. دعا کے ساتھ ساتھ ہم نے دعا بھی کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے, ہاتھ بڑھانا ہے, لوگوں کو پکڑنا ہے, لوگوں کی مدد کرنی ہے. یہ بڑا کرشل ٹائم ہے. اس میں ہم سب کی سپورٹ, جو افیکٹیز ہیں فلڈ کے, ان کو چاہیے. اور آپ لوگوں سے میں یہی امید کرتا ہوں کہ اگر میری بات جہاں تک پہنچ سکے گی آپ پہنچائیں گے, اور آپ لوگ خود بھی آگے بڑھیں گے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بڑا اجر دے گا. اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو کلوز کرتا ہوں, بہت لمبی ہو گئی. اپنا خیال رکھیے گا, اور اگر میری ویڈیو میں کوئی آپ کو لگے کہ میں نے اچھی بات کی ہے تو کائنڈلی ضرور اپریشیٹ کیجیے گا, کمنٹ باکس میں بتائیے گا. اور آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.